السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ القمر، آیت نمبر 33 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے آل لوط کے ہم نے انہیں بوقت سحر نجات دی۔ اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے ہم اسی طرح انہیں جزا دیتے ہیں جو شکر کرے، اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط سے اس کے مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور بلا شبہ یقیناً ان پر صبح کے وقت اٹل عذاب نے حملہ کر دیا، چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے رسول کی تکذیب اور مخالفت کی، اور ہم جنس پرستی کے انتہائی مکروہ فعل کا ارتکاب کیا، اور یہ ایک ایسی فحاشی تھی جس کا ان سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایسے بدترین عذاب کی صورت میں ہلاک کیا کہ اس طرح کا عذاب کسی قوم پر بھی نازل نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، وہ ان کے شہروں کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر انہیں وہاں سے الٹا کر کے دے مارا، زمین پر دے مارا، اور اوپر سے سخت پتھروں کی بارش بھی نازل فرما دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط، لوط علیہ السلام کو پہلے مطلع کر دیا گیا تھا کہ صبح کے وقت تمہاری قوم پر خوفناک عذاب آنے والا ہے، لہذا راتوں رات ہی تم اپنے ماننے والوں کو، اپنی اطاعت کرنے والوں کو ساتھ لے کر اس بستی سے نکل جانا۔ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، پیچھے ہی رہے گی اور سزا پانے والوں میں شامل ہوگی، اور جب تم نکلو تو خود سب سے پیچھے رہنا، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر بھی نہ دیکھے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ دیکھو تو صحیح اس قوم پر کیسا عذاب آتا ہے، ورنہ اگر پلٹ کر دیکھے گا تو وہ بھی عذاب کی لپٹ میں آ جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا تو تھا، مگر یہ بدبخت قوم بھلا ان کی نصیحت کو بلکہ خود ان کو بھی کیا سمجھتی تھی، وہ الٹا لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تم اتنے ہی پاک باز ہو تو ہماری اس گندی بستی سے تم نکل کیوں نہیں جاتے، ورنہ ہم خود تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ نیز انہوں نے لوط علیہ السلام پر یہ پابندی بھی لگا رکھی تھی کہ باہر سے آنے والے مسافروں اور مہمانوں کو اپنے گھر میں پناہ مت دیا کرو، اپنے گھر مت لے جایا کرو، ورنہ اس کے نتائج کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ اور جو بات لوط علیہ السلام انہیں سمجھانا چاہتے تھے
اور انہیں ان کے انجام سے مطلع کر کے بتا کے انہیں اللہ کے حضور جواب دہی سے ڈرانا چاہتے تھے، اس کو بھلا یہ لاتوں کے بھوت کب ماننے والے تھے؟ بس الٹی سیدھی باتیں بنا کر جھگڑے کی راہ پیدا کر لیتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ۔ ان پر عذاب ڈھانے کے لیے 3 فرشتے نہایت خوبصورت نوجوان بغیر داڑھی اور بغیر مونچھ کی شکل میں آئے تھے، یعنی خوبصورت صفا چٹ ان کا چہرہ تھا اور وہ اس شکل میں آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے اور ڈر گئے کہ اس بدکار قوم سے ان مہمانوں کی آبرو کو کیسے بچا سکیں گے۔ اتنے میں بیوی صاحبہ نے آس پاس کے لوگوں کو خبر کر دی کہ بہت اچھا مال گھر میں آیا ہے۔ بیوی جو تھی وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ سچی اور مخلصہ نہیں تھی۔ اس نے جا کر اپنے لوگوں کو خبر کر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بہت اچھا مال آیا ہے۔ وہ لوگ اوپر سے ہی اپنے گھر میں گھس آئے۔ وہ لوگ اوپر سے آپ کے گھر میں گھس آئے، یعنی اوپر سے چھلانگے لگا کر گھس آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان بدبختوں کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنے برے ارادے سے باز آ جائیں کہ مجھے مہمانوں کے سامنے مجبور بھی نہ کریں۔ جب فرشتوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت لوط علیہ السلام کو علیحدہ لے جا کر صورتحال بتا دی کہ تمہیں ڈرنے اور منت سماجت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی آپ کئی مرتبہ یہ قصہ آ چکا ہے اور پڑھ چکی ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس قوم پر عذاب کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر جب یہ اوباش اپنی خواہش جنسی پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں کی طرف بڑھے تو ان میں سے ایک فرشتے نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، جس سے اس کی بینائی جو تھی وہ جاتی رہی اور وہ چیخ مار کر واپس دوڑنے لگے۔ ان کی آنکھوں پر، ان سب کی آنکھوں پر ہاتھ جیسے پھیرا تو ان کی بینائی چلی گئی اور وہ چیخے مار کر واپس دوڑنے لگے اور نظر نہ آنے کی وجہ سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ یہ ان پر پہلا اور ہلکا عذاب تھا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ پھر دوسرے دن صبح کے وقت ان پر جو بڑا عذاب آیا، ان کی تفصیل پہلے آپ کتنی مرتبہ پڑھ چکی ہیں اور سن چکی ہیں۔ پہلے اس پورے خطہ زمین کو جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھایا اور بلندی پر لے جا کر پھر الٹا کر کے زمین پر دے مارا، جس سے یہ خطہ جو تھا زمین میں دھس گیا۔ اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی، پھر اس دھسے ہوئے خطہ زمین پر سمندر کا پانی چڑھ گیا جو متعفن اور بدبودار ہو گیا۔ اس طرح اس قوم کے نام و نشان کو اللہ تعالی نے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ فرعون بھی اپنے ملک میں خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون بھی اپنے ملک میں خدا بنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو تو کہتا ہی تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پاس ایسے واضح معجزات لے کر آئے تھے جن سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے۔ فرمایا کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر۔ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ اور بلا شبہ یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم بدلے لینے والی جماعت ہیں؟ ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔
اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت ہی تلخ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون بھی اپنے ملک میں خدا بنا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پاس ایسے واضح معجزات لے کر آئے تھے جن سے انہیں یقین تو ہو گیا تھا، فرعون کو اور اس کے قوم کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر وہ اپنی فرما روائی اور خدائی سے دستبردار ہونے کو قطعاً تیار نہیں تھے، لہذا پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ان پر ایمان لانے کے بجائے ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کے منصوبے سوچنے لگا۔ اس وقت ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، اس وقت ہم نے اسے ایسی سزا دی جس سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی راہ نہیں تھی۔ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو عین سمندر کے درمیان لا کر سمندر کے پانی کو روانی کا حکم دیا، اس طرح اسے اور اس کے لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اس وقت نہ اس کی خدائی کام آئی اور نہ ہی اس کے لشکر کام آئے۔ فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ یہاں پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے مکہ کے کافروں، اب تم بتاؤ کیا تم ان لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو؟ ان لوگوں سے زیادہ، فرعون کی قوم سے، فرعون سے، لوط سے، نوح کی قوم سے زیادہ تم طاقتور ہو یا شان و شوکت رکھتے ہو؟ جیسا کہ فرعون کے پاس اتنی شان و شوکت تھی اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کیا تم اس سے زیادہ طاقتور اور شان و شوکت رکھتے ہو؟ پھر اگر وہ لوگ ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ کیسے بچ سکو گے؟ یا ہم نے کسی آسمانی کتاب میں یا صحیفے میں تمہارے حق میں یہ لکھ دیا ہے کہ تم دنیا میں جو بھی چاہو کرتے پھرو اور ہم تم سے تعرض نہیں کریں گے، نہ ہی تمہیں کوئی سزا دیں گے؟ کسی کتاب میں تمہاری لکھا ہوا ہے تو دکھاؤ، اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم کو دکھاؤ۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ قیاس یہ ہے کہ یہ سورت نجم سے 1.5-2 سال بعد نازل ہوئی، یہ سورت القمر جو ہے، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے سورت نجم کا نمبر 23 ہے اور اس سورت کا نمبر 37 ہے، اور سورت نجم رجب کی 5 نبوی اور شوال 5 نبوی کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت 7 نبوی میں نازل ہوئی ہوگی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کافروں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر 83 مسلمان مرد اور عورتیں جو تھے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے ہجرت کر کے، باقی شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے۔ ان کا معاشرتی بائیکاٹ بھی کر دیا گیا تھا اور معاشی بھی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ باہر سے ان محصورین تک سخت پابندی بھی لگا دی گئی تھی اور مسلمان بھوک اور افلاس کا شکار ہو رہے تھے، بعض دفعہ درختوں کے پتے کھانے تک نوبت آ جاتی، اور یہ سب ظلم و ستم ڈھانے والے یہی سرداران قریش تھے، کفار مکہ تھے، جنہیں اپنی جمعیت پر ناز تھا کہ اسلام لانے کے جرم کا مسلمانوں سے پوری طرح انتقام لے سکتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 44 میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور آیت نمبر 45 میں ایسی پیشن گوئی کی گئی ہے جس کا اس دور میں تصور بھی ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں دوسروں کی تدبیریں کیسے کارگر ہو سکتی ہیں۔ اس سورت کے نزول کے ساتھ ہی سال بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ پیشن گوئی جو ناممکن نظر آ رہی تھی جنگ بدر میں ایک ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ گئی، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں مقیم تھے۔ آپ نے یوں دعا فرمائی، فرمایا انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم فی الارض ابدا۔ اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد، تیرے وعدے کی قسم دیتا ہوں، اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد روئے زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں، بدر میں اپنے خیمے میں یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں، یا اللہ اگر تو چاہے
تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہلاک کر دے، تو پھر آج کے بعد کوئی تیری پرستش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑے سے مسلمان تھے نا، تو اللہ سے بڑی رو رو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اتنا گر گڑائے اور اتنا روئے کہ حضرت ابو بکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھام لیا، آپ کے پیچھے سے چمٹ گئے اور کہا یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، آپ نے اپنے پروردگار سے التجا کرنے میں حد کر دی ہے، دعا مانگنے میں حد کر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے، آپ خیمے سے باہر نکلے تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ دیکھیے بخاری شریف میں اس جنگ کا نتیجہ اور آپ کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتقام لینے والے خود اللہ کے انتقام کا شکار ہو گئے، 70 ان کے بڑے بڑے کافر موت کے گھاٹ اتر گئے اور اتنے ہی بھاگتے بھاگتے گرفتار ہو گئے، یعنی بڑی سخت شکست ہوئی تھی جنگ بدر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہ اکبر، فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ مسلمانوں سے انتقام لینے والی جماعت کو یہ سزا تو دنیا میں ملی، دراصل اور اصل سزا تو قیامت کو ملے گی، جو اس سزا سے دہشت ناک اور بھی زیادہ ہوگی اور دردناک بھی ہوگی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ سعر یعنی آگ کا بھڑکنا اور شعلے نکلنا، پھر یہ لفظ مجازن اشتعال دلانے اور مشتعل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور سعر سے مراد ایسی دیوانگی ہے، سعر سے مراد ایسی دیوانگی ہے کہ کسی بات پر انسان فوراً مشتعل ہو کر غلط کام کرنے لگے اور اس کی عقل صحیح کام نہ کرے، یعنی ان مجرموں کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہدایت کی کسی بات پر غور کرنے سے پہلے ہی گرم ہو جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمائے اس روز وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ان شکوک و شبہات اور تردد نے انہیں جہنم رسید کرا دیا، جیسے یہ دنیا میں گمراہ تھے، جہنم میں الٹے منہ گھسیٹے جائیں گے اور انہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ مار دھاڑ کے طور پر ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، لو آگ کے مزے، آگ کے چھونے کو چکھو، آگ کے مزے چکھو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ یہ آیت اتنا وسیع مفہوم رکھتی ہے جس کی تشریح غالباً انسان سے ناممکن ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ہر شے کا ذکر آ گیا، دوسرے قدر یا مقدار یا اندازے کا، پھر اس اندازے کے بھی کئی پہلو ہیں، تو انسان بیچارہ اس کی کیا تشریح کر سکتا ہے۔ سمجھانے کی خاطر محض ایک دو مثالوں پر ہی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان کے قد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اندازہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں اس کا قد 6 فٹ ہو، اب اس میں چند انچوں کی کمی پیشی تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی انسان دگنی خوراک کھا کر 6 فٹ کے بجائے 12 فٹ کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس اندازے کے مطابق بنایا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق اس پر بسیرا کرے گی، اس پر بسے گی۔ ہر طرح کی مخلوق کی جائے پیدائش اور مستقر، مسکن اور مدفن یہی زمین ہو، اور ان امور یعنی خصوصاً رزق کے لیے کافی ثابت ہو، یعنی سارے اموروں کے لیے یہ رزق کے لیے بھی کافی ثابت ہو۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی سے روئے زمین پر اتنا پانی پیدا کر دیا، پھر اس سے آبی بخارات، بادلوں اور بارشوں کا سلسلہ چلا دیا، جو قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے لیے کافی ثابت ہو۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہر طرح کی مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے گرمی کی جس مقدار کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا اور اس کو اتنے فاصلے پر رکھا جو زندگی کی بقا کے لیے مناسب ہو۔ اب اگر سورج میں گرمی زیادہ ہو جائے یا فاصلہ کم ہو جائے تو سب جاندار گرمی سے مر جائیں، اور اگر سورج میں گرمی کم ہو جائے یا فاصلہ زیادہ ہو جائے
تو سب جاندار سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں۔ اور پانچواں پہلو یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ مثلا پانی 100 درجہ سینٹی گریڈ پر کھولتا ہے، جب پانی کو اتنی حرارت ملے گی تب ہی کھولے گا، پہلے نہیں۔ غرض یہ کہ اس آیت کے اتنے زیادہ پہلو ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں۔ تشریح تو دور کی بات ہے، لیکن حافظ ابن کثیر میں لکھتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے، استعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو اور عاجز و درماندہ مت ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ایذا آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس نے جو چاہا کیا۔ پس بے شک کلمہ یعنی لو کا لفظ جو ہے، لو یعنی اگر کا لفظ جو ہے وہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ حدیث ابن عباس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوب جان لو کہ اگر ساری امت تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر اتفاق کر لے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہ لکھا ہو، اللہ نے تو نقصان لکھا ہے، لیکن پوری دنیا، پوری امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے اور کوشش کرے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر وہ سب تم کو کوئی نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف نہیں رکھا، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہے، لیکن اگر کوئی نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لے اور سب سوچیں کہ تم کو ہم نقصان پہنچائیں، اللہ نے تمہارے لیے بھلا لکھا ہے، فائدہ لکھا ہے، تو وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کلمیں جو ہیں، قلم جو ہے، قلمیں خشک ہو گئی ہیں اور صحیفے جو ہے وہ لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے قضا و قدر پر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، ان اول ما خلق اللہ تبارک و تعالی القلم ثم قال اکتب، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ لکھو، تو اسی لمحے قلم اس سب کچھ کے ساتھ چل پڑا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ جب اللہ نے کہا لکھو تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا اور وہ سب کچھ لکھ ڈالا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور انسان کو، مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تقدیریں لکھ دی ہیں اور کب لکھی تھی؟ كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو تقدیریں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی الا الدعاء، مگر دعا جو ہے، دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ جس طرح جنین کی رحم مادر میں پرورش پانے کی مدت اللہ کے ہاں مقرر ہے، جنین کی ماں کے پیٹ میں پرورش پانے کی مدت اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اگرچہ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تاہم ہر ایک جنین کی مدت الگ الگ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کی موت کی مدت بھی اللہ نے مقرر کی ہے، اور قیامت کے قائم ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اگرچہ اللہ کے سوا کوئی بھی انہیں جان نہیں سکتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو چکتی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ فوراً کام ہو جاتا ہے، وہ فوراً ظہور پذیر ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ جس وقت جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے
وہ فوراً ہی اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس میں ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ قیامت کا بھی یہی حال ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ قیامت آ جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم تمہارے جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں، یعنی پیغمبروں کی تکذیب کرنے والی امتوں کے تم جیسے سابقہ پہلے لوگ جو ہیں، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، یعنی پہلے جو تم جیسے لوگ تھے، پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کو اور نہیں مانتے تھے اور تقدیر پر ایمان نہیں لاتے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے آئے تھے، تو پھر فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس بات سے نصیحت حاصل کر سکے؟ اشیاء شیعہ کی جمع ہے، اور شیعہ کے معنی پارٹی، دھڑا، سیاسی فرقہ ہے، یعنی وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں۔ پارٹی جو ہے، جو بہت سارے لوگ ارد گرد پھیلے رہتے ہیں، یعنی کسی شخص کے پیروکار اور مددگار ایک چاروں طرف پھیلے رہتے ہیں، ایسی پارٹی کی بنیاد عموماً عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے، اور شیعہ کی جمع شیعہ بھی ہوتی ہے، شیعہ کی جمع شیعہ بھی ہوتی ہے، شیعہ بھی ہوتی ہے، الف کے ساتھ، عین الف، شین یا عین الف، اور شیعہ جو ہے شین یا عین ہے، اور شیعہ الف کے ساتھ، اور وہ انہی معنوں میں آتی ہے، اور اشیاء بھی آتی ہے، اور اس سے مراد ایک ہی جیسی عادات اور اتوار رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ پہلے گزر چکے ہوں یا موجود ہوں۔ ہم جنس لوگ اس آیت میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اس سے مراد فرشتوں کی تیار کردہ ہر انسان کے اعمال نامے ہیں، جن میں ہر انسان کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات، لب و لہجہ اور طرز بیان سب کچھ ساتھ ساتھ ہی ثبت ہو رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں درج ہونے سے رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ ذوالجلال والقادر مطلق کے ہاں جن پرہیزگاروں کی مجلس ہوگی وہ سب کے سب سچے اور راہ راست باز لوگ ہوں گے، سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے، انہیں اپنی سچائی کی بدولت اور اللہ کے رسول کے سچے وعدوں کے مطابق یہ مقام جو ہے حاصل ہوگا۔ بلا شبہ پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے، بدبخت لوگ گمراہی میں ہوں گے، الٹے منہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ اور شدید قسم کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، مار دھاڑ بھی ہوگی، اور ان کے مقابلے میں پرہیزگار لوگ کہاں ہوں گے؟ فی مقعد صدق، حقیقی عزت کی جگہ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و خوشی کا گھر دیا جائے گا، فضل و کرم اور جود و احسان میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک، اس عظیم بادشاہ کے ہاں جو تمام اشیاء کا خالق اور ان کی تقدیر مقرر فرمانے والا ہے، اور وہ اپنے ان وفاشار بندوں کے طلب و ارادے میں سے جو چاہے اسے پورا کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے پاس یہ متقین لوگ جائیں گے، اور وہ اللہ رب العالمین ہر چیز دینے پر قادر ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، قادر ہے۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور رحمان کے دونوں دستے مبارک یعنی نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں دائیں ہیں، سیدھے ہیں، اللہ کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں، دونوں ہاتھ جو ہیں اللہ کے دائیں ہیں یعنی سیدھے ہاتھ ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے اپنے اہل و عیال اور جس منصب پر وہ فائز ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اسے امام مسلم اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ قمر کی
تفسیر مکمل ہو گئی. وللہ الحمد والمنہ وبہ التوفیق والعصمہ. اللہ رب العالمین اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی تو اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پر ہم کو پکڑے نہ، ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہماری یہ چھوٹی سی جد و جہد جو ہے اس کو اپنی رحمت اور برکت سے قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.